السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں نے اپنا ولاگ سٹارٹ کیا تھا افطاری سے۔ تو جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اولاد کے حصول پہ اگر تو آپ کے پاس اولاد ہے اور بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کیا کریں، کیونکہ آپ جن کے پاس اولاد ہے نا تو وہ ان کا درد نہیں محسوس کر سکتے جن کے پاس نہیں ہے۔ جن کے پاس نہیں ہوتی نا وہ تو اس چیز سے گزر ہی رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کے گھر والے ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو چاہے کوئی ان کے گھر والا ہے یا کوئی سسرال میں ہے یا کوئی بھی ہے، وہ ان کو ایسے دل آزاری کرنے والی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ، آپ فیل بھی نہیں کر سکتے کہ وہ انسان کیا فیل کر رہا ہوگا۔ تو وہ باتیں پھر بھلائی نہیں جاتی۔ میں نے یہ چیز اپنے گھر میں فیس کی ہوئی ہے، تو میں یہ چیز بالکل اچھے سے فیل کر سکتی ہوں کہ جب آپ کے پیارے کو کوئی ایسی بات کرتا ہے نا تو اس نے کیا بھولنی ہے، وہ بات آپ کے جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں نا وہی نہیں بھولتے۔ مجھے آج تک وہ بات نہیں بھولتی، میرے اپنے بہت کلوز میری شی از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، میرے گھر میں یہ چیز ہے، اور ان کو ایک دفعہ کسی نے بات کی تھی تو مجھے آج تک وہ بات نہیں بھولتی، اور میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنے پاؤں کے نیچے سے جنت نکال کے ان کے قدموں کے نیچے ڈال دوں، اور مطلب انسان بے بس ہے نا، کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو لیکن آپ سے بس یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسے دیکھتے ہیں تو اس سے یہ مت پوچھا کریں کہ تمہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں نہیں ہو رہا، ایسے کوسچن نہ کیا کریں بالکل بھی نا، کیونکہ اس انسان کا جو درد ہے نا وہ آپ فیل نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ سے نا ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں اس بارے میں کہ نا یہ واقعہ حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت حنہ کا۔ تو نا ان دونوں کے گھر میں نا اولاد نہیں تھی۔ ایک دن نا حضرت حنہ علیہ السلام نا اپنے گھر کے ذہن میں کھڑی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ نا چڑیا نا لے کے آ رہی تھی کھانا۔ وہ اپنے منہ میں ایک دانہ لے کے آتی تھی اور اپنے بچے کے منہ میں ڈال کے چلی جاتی تھی۔ تو نا وہ دیکھ کے نا بڑا بے چین ہوئی اور ان کا دل بہت زیادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک یہ پرندہ ہے اور یہ ماں ہے ایک، اور یہ کتنا زیادہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں اولاد دی، میں بھی اس چیز سے گزرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے نا اسی ٹائم گڑ گڑا کے اور اتنی بے چین ہو کے اللہ تعالیٰ سے نا دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہوں نے اس ٹائم دعا مانگتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے گھر اولاد ہوگی تو میں اسے نا مسجد اقصیٰ کی نا خدمت میں وقف کر دوں گی۔ تو ان کے گھر ہو گئی بیٹی، تو جب بیٹی ہو گئی نا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ میری بیٹی ہو گئی ہے اور میں اسے کیسے وہاں پہ بھیجوں، کیونکہ وہاں زیادہ سارے مرد حضرات تھے، عورت نہیں تھی۔ تو انہوں نے نا اللہ تعالیٰ سے نا دوبارہ دعا کی، ہاتھ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے یہ 100 بیٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے نا پھر نا یہ ڈیسیژن لیا کہ مسجد اقصیٰ کے جو حجرے تھے نا وہاں زیادہ تر مرد رہتے تھے، تو ان میں جو سب سے زیادہ ضعیف بوڑھے لوگ تھے نا ان میں سے کسی ایک کو چوز کیا جائے گا اور حضرت مریم کو اس کی کفالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ قرآن اندازی ہوئی اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت مریم ان کی کفالت میں آئے، لیکن قرآن اندازی کی گئی اور نا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں نا حضرت مریم کو بھیجا گیا۔ تو ان کی کفالت میں جب بھیجا گیا نا تو حضرت زکریا جب بھی کہیں اپنی بیوی کے ساتھ باہر جاتے تھے نا تو وہ حضرت مریم کو نا روم میں چھوڑ کے تو باہر سے لاک کر کے جاتے تھے، اور اس ٹائم حضرت زکریا کی جو عمر تھی وہ 120 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 100 سال تھی۔ تو ایک دن نا وہ گئے ہوئے تھے تو رمضان تھا تو روزہ کھلنے والا تھا، تو وہ نا باہر پریشان ہو گئے کہ مجھے آج دیر ہو گئی ہے، تو مریم گھر بھوکی ہوگی، اس نے کھانا کھانا تھا، تو وہ نا جلدی جلدی سے واپس جب گھر آئے نا، وہ تشریف لائے گھر، تو انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر نا بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ دیکھ کے نا بہت زیادہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے پھل آیا ہے، تو ان کو حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل آیا ہے۔
تو وہ نا وہاں بیٹھ کے نا کافی زیادہ حیران ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نا اسی ٹائم انہوں نے اتنا بے چین ہو کے اور رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو بند کمرے میں مریم کو کھانا دے سکتا ہے، تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بے شک میں عمر کے اس دور میں ہوں جہاں پہ اولاد ہونا مشکل بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ اپنے کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم ان کو خوشخبری سنائی کہ زکریا میں نے تمہیں یحییٰ عطا کیا۔ تو اسی طرح ان کے گھر میں حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو ہم لوگوں کو بھی بس یہ اس چیز سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں چاہے دروازے بند ہوں، بند گلی ہو، جو بھی ہو، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا، تو وہ تو ہمیں عطا کر سکتا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ہم کسی کو بات کرتے ہیں نا، وہ بالکل بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے یہ چیزیں ساری دیکھی ہیں، تو میں اسی لیے اس چیز کو زیادہ کہہ رہی ہوں کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ یہ بات ہے کہ کسی کے گھر بیٹی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کے گھر بیٹیاں ہی ہوئی جا رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹا ہو بیٹا ہو۔ اور مطلب بیٹوں کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے اور بیٹیوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ پیاری ہوتی ہیں بیٹوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کریں جن کو اللہ تعالیٰ نہ بیٹی دیتا ہے اور نہ بیٹا دیتا ہے۔ یہ چیز تو میں نے خود بھی فیس کی ہوئی ہے، میری شروع سے خواہش تھی کہ میری سب سے پہلی اولاد بیٹی ہو، اور کیونکہ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی تو میں ہمیشہ سے نا یہی چاہتی تھی۔ تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ مجھے کافی زیادہ پریشر کیا گیا تھا کہ بیٹا ہو بیٹا ہو۔ تو خیر، تو نا آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق اور اولاد کا جو نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کسی انسان کے ہاتھ میں دیا ہوتا نا، تو انسان تو کبھی بھی کسی کو کچھ نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتے اور کسی کو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دے کے آزماتا ہے نا تو وہ ہماری خوشی ہوتی ہے، تو ہمیں نا اس آزمائش کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ہماری ہر چیز میں ہی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے اور دے کے دونوں طریقوں سے آزماتا ہے۔ تو آج نا میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کروں گی جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس ٹائم پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ سے نوازا تھا۔ تو آپ نے وہ جو ہے نا دعا، وہ آپ نے صبح شام اپنی روٹین بنا لینی ہے۔ 100 دفعہ آپ نے صبح اور 100 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ تب تک پڑھنی ہے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خوشخبری سے نہیں نواز دیتے۔ اور آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کو کوئی چیز نہیں عطا کرتا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس کے گھر اولاد اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرتے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے اتنا بڑا ایک مقام رکھا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہے، اور ہم انسانوں کی بھی سوچ نہیں ہے۔ تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور کسی کی بھی پلیز دل آزاری مت کیا کریں۔ تو اور جی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کروں گی۔ آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ نے وہ وظیفہ ڈیلی کرنا ہے عشاء کے بعد۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو سورۃ الگ ہے نا وہ 30ویں سپارے میں ہے، آپ نے اس کی جو پہلی 2 آیات ہیں وہ، اور سورۃ غافر کی پہلی آیت اور سورۃ یوسف کی بھی پہلی 2 آیت، عشاء کے بعد آپ نے ان 5 آیتوں کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ جب تک آپ کو کوئی گڈ نیوز نہیں ملتی آپ نے تب تک اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور دیکھیے گا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو خوشخبری دیں گے۔ آپ نے بس اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی آپ نے مانگنا ہے۔ اور دیکھیے گا اگر اللہ تعالیٰ حضرت زکریا کو 120 سال کی عمر میں دے سکتے ہیں نا، ان کی دعا قبول کر سکتے ہیں، تو ہماری کیوں نہیں کریں گے؟ بس ہم نے اپنے کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور دیکھیے گا۔ اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا علاج نہیں چھوڑنا، علاج کراتے رہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔